جو لوگ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں ان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد صرف ایک چٹکی زیرہ کھانے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر معدے کی خرابی کا مسئلہ ہو تو ٹھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے معدے کو سکون ملتا ہے۔ جن لوگوں کا رنگ سانولا ہو اور گورا کرنا چاہتے ہوں تو ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر اپنے بدن اور چہرے پر لگایا کریں۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو رات کو ناف میں تل کا تیل ڈال کر چند قطرے سویا کریں، کچھ دنوں میں آپ کا پیٹ پیچھے کی جانب چلا جائے گا۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو تو پھول سونگھنے سے، خوشبو سونگھنے سے معدے کی تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اچانک کوئی چیز کھانے کی وجہ سے آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو نہار منہ جامن کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑھ گیا ہو وہ رات کو کیلے کا پتا اپنے سونے والے بستر کے نیچے رکھ کر سویا کریں، کچھ دنوں کے بعد آپ کا پیٹ خود بخود کم ہونے لگے گا۔ نہار منہ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے کبھی دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ شیشم کے درخت کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے کبھی دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ شیشم کے درخت کے پتوں کی خوشبو سونگھنے سے کینسر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جسم کے کسی حصے پر ورم یا سوجن ہو جانے کی صورت میں اسپغول کے چھلکے میں سرکہ ملا کر متاثرہ جگہ پر لگانے سے ورم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر دانتوں پر پیلے بدنما داغ جم گئے ہوں اور کسی بھی چیز سے نہ اتر رہے ہوں تو نیم کے چند پتے لے کر دانتوں پر مسلنے سے 2-3 دن میں دانت صاف ہو جائیں گے۔ نیم کے پتوں سے نہانا، ان کے پتوں سے اگر نہایا جائے تو ہر بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال کر نہانے سے ہر قسم کے داغ، چنبل اور خارش کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ برگد کے درخت کے تنے کی چھال ہم وزن لے کر انہیں آپس میں ملا لیں اور اسے پانی میں ابال لیں۔ اب اس پانی سے کلی کریں۔ یہ نسخہ دانتوں میں درد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ سرد انزال اور نمردی، سوا سیر کچڑوں کا سفوف لیں اور ایک کڑھائی میں آدھا ڈال کر درمیان میں 5 تولہ شگرف کی ڈلی رکھ کر اوپر 2.5 سیر گھی اور باقی سفوف کچلا ڈال دیں۔ جل جانے پر اتار کر شگرف پیس لیں۔ 6 چاول خوراک ہمراہ مکھن استعمال کریں۔ مسمک ہونے کے علاوہ نمردی کے لیے بھی یہ عجیب چیز ہے۔ پرانا بخار، ملیریا یا بخار بڑا خونخوار اور تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ عموماً ہر سال باقاعدہ آتا ہے۔ بکثرت مریضوں کو تو قضاء کی گود میں سلا دیتا ہے۔ جب یہ پرانا ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل سے قابو میں آتا ہے۔ ڈھیروں گولیاں، کیپسول اور انجیکشن دینے پر بھی اکثر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، یہ کہاوت اس پر صادق ثابت ہوتی ہے۔ ایسی مایوس کن حالت میں ذیل کا ایک بالکل معمولی سا نسخہ اس مرض کو بیچ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ بڑی بڑی نامی دعاؤں سے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اور معالجین کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ اکثر بوڑھوں کو اس کا علم ہے لیکن نئی نسل کے لوگ اس حکیم سے عموماً ناآشنا ہیں۔ یہ بیش قیمت نسخہ کہیں ناپید نہ ہو جائے محض اس لیے کہ اسے صفحہ کرتاس پر بکھیر دیا جائے۔ جوان دیسی 6 ماشے، مغز بادام 5 عدد، کالی مرچ 5 عدد، تازہ گلو لمبائی 1 بالش رات بھر کو بھگو دیں اور صبح کو کالا یا سفید نمک حسب ذائقہ ملا کر ان تمام ادویہ کو چٹنی کی طرح رگڑیں اور پھر آدھا پاؤ پانی ملا کر کپڑے سے چھان لیں اور صبح نہار منہ پلائیں۔ 1 ہفتے میں پرانے سے پرانا بخار دور ہو جائے گا۔ درد شقیقہ، استو خدوس 6 ماشا، مرچ سیاہ 6 ماشا، کشنیز 6 ماشا، سب کو صبح سورج نکلنے سے پہلے مثل سردائی کے گھوٹ کر پلائیں۔ یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ بواسیر، سفوف مغز کرنجنجا 6 ماشا، شکر سفید چینی 6 ماشا، باہم ملا کر سفوف بنا لی۔ یہ ایک خوراک کا نسخہ ضرورت کے مطابق زیادہ بنا لی۔ بواسیر خونی و بادی کے مفید ہے۔ اس دوا سے اسے ہمیشہ کے لیے بواسیر خونی و بادی کے لیے یہ مفید ہے۔ اس دوا سے ہمیشہ کے لیے بواسیر سے نجات مل جاتی ہے۔ 1 تولہ یہ خوراک روزانہ نہار منہ ہمراہ ٹھنڈے پانی سے استعمال کریں اور غذا میں گھی کا استعمال زیادہ رکھیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو